جی اسٹوڈنٹس، یہ اب نیکسٹ دیکھیں ٹاپک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں۔ اس میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور اس کے درمیان میں ریلیشن شپ کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ مثلا ہارڈ ویئر کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں ہم کہ فزیکل پارٹس آف دی کمپیوٹر، یعنی یا ٹینجیبل پارٹس، یعنی کمپیوٹر کے وہ پارٹس یا وہ ڈیوائسز جن کو ہم ود دی ہیلپ آف ہینڈ ٹچ کر سکتے ہیں، جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، یعنی جو جگہ گھیرتے ہیں اور جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ان کو ہم فزیکل پارٹس کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی کمپیوٹر کے جو فزیکل پارٹس ہیں یا جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ہینڈ، ان کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سے اس میں کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے۔ اگر ہم سمپل یہ کہہ دیں گے جی فزیکل پارٹس از نون اینڈ ہارڈ ویئر، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ کمپیوٹر کے ہی فزیکل پارٹس کو ہی ہم ہارڈ ویئر کا لفظ کہتے ہیں۔ کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو صرف کمپیوٹر فیلڈ میں ہی استعمال ہوتی ہیں، عام لینگویج میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، تو لہٰذا ہارڈ ویئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے وہ پارٹس جن کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ان پارٹس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ کی بورڈ، ماؤس، پرنٹر، اسکینر، اسپیکرز، یہ سارے جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نان فزیکل پارٹس ہیں، یعنی جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں، انٹینجیبل، نان فزیکل، ان کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اور یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یعنی ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو انسٹرکشنز ہیں، دیز آر دی انسٹرکشنز ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک۔ کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہم ان انسٹرکشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح آپ گیمز لے لیں، اب گیمز جب کھیلتے ہیں تو گیمز بیسیکلی انسٹرکشنز ہیں۔ ہم کسی آبجیکٹ کو یا گاڑی ریسنگ والی گیم ہے، تو ہم اس گاڑی، اس میں آبجیکٹ ہے، تو ہم گاڑی کو، اس آبجیکٹ کو ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں، رائٹ لیفٹ، مختلف طریقے سے۔ تو کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے یہ بیسیکلی انسٹرکشنز یعنی ہدایات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا اب ورڈ ہے، مائکروسافٹ ورڈ ایک سافٹ ویئر ہے۔ اب اس کے اندر یہ سافٹ ویئر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ آفیشیلی ڈاکومنٹس، لیٹرز، اپلیکیشنز وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کو آفیشیلی ڈاکومنٹس بنانے کے لیے، سی وی وغیرہ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر مختلف قسم کی انسٹرکشنز ہم دیتے ہیں اپنے اس ڈاکومنٹ کو بنانے کے لیے، اپنی ڈاکومنٹ کو یا سی وی کو کمپوز کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی انسٹرکشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی لفظ کا سائز انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے فونٹ سائز ہے، اگر اس کا سٹائل چینج کرنا ہے، رائٹنگ سٹائل، تو فونٹ سٹائل ہے، اگر اس کو کلرنگ کرنی ہے اس کا تو وہ فار کلر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم مختلف انسٹرکشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرابلم کو، اپنے ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سافٹ ویئر کو ہم اس کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ دیز آر دی سیٹ آف انسٹرکشنز ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک۔ بے تحاشا روزمرہ کی زندگی میں ہم سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، جس طرح گیمز ہیں، ملٹی میڈیا سافٹ ویئرز ہیں، ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئرز ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا سافٹ ویئرز، ان کو ہم صرف کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم فزیکلی طور پر ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں یہی مین ڈفرینس ہے کہ فزیکل پارٹس جو کمپیوٹر کے ہیں، جو ٹینجیبل پارٹس ہیں، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ہینڈ، وہ ہارڈ ویئر ہے، جس طرح کی بورڈ، ماؤس وغیرہ ہے۔ اور جو نان فزیکل ہے، انٹینجیبل ہے، جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صرف جسٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور ان انسٹرکشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم مختلف پرابلمس کو، اپنے مختلف ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں، تو ان کو ہم سافٹ ویئرز کہتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے نام لیا، گیمز ہیں، ملٹی میڈیا سافٹ ویئر، یہ سارے سافٹ ویئرز ہیں۔
ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. دیر از اے گریٹ ریلیشن شپ جسٹ لائک باڈی اینڈ سول ریلیشن شپ. جس طرح سے انسان کے جسم کا اس کی روح کے ساتھ تعلق ہے, اس طرح سے ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر کے ساتھ تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے. اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہو جائے گی, وہ کوئی کام نہیں کرے گا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو سنتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یہ ہمارے جسم کے اندر روح چل رہی ہے. اور جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ یہ روح نکل جاتی ہے. تو روح اور جسم کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. یعنی انسان اس وقت تک کام کرتا ہے اور زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں وہ روح ہے. اسی طرح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا بھی اسی طرح کا تعلق ہے. اگر کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئرز نہیں ہوں گے تو وہ آپ کا سسٹم جتنا مرضی لیٹسٹ ہے, جتنا مرضی مہنگا ہے, وہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا. اور آپ کے پاس بے تحاشا سافٹ ویئرز پڑے ہیں لیکن کمپیوٹر ہی نہیں ہے تو تب بھی آپ کو ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے. یعنی ہارڈ ویئر جو ہے وہ یوز لیس ہے بغیر سافٹ ویئر کے, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز لیس ہے وداؤٹ ہارڈ ویئر کے. اور ہم کوئی ٹاسک اسی صورت میں پرفارم کر سکتے ہیں جب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں موجود ہیں. یعنی ہم گیم اس صورت میں کھیل سکتے ہیں جب گیم کا سافٹ ویئر ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہے. ہم کو مووی کو سانگ اس وقت سن سکتے ہیں جب ہمارے کمپیوٹر میں ملٹی میڈیا کا سافٹ ویئر موجود ہے. تو یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور اس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ کا ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہ دیکھیں سلائیڈ ہے جس میں ڈیٹا اور انفارمیشن کے بارے میں انٹروڈکشن بتایا گیا کہ بیسیکلی ڈیٹا کیا ہے اور انفارمیشن کیا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس, ڈیٹا کی جو ہم ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ را فیکٹس اینڈ فگرس, را فیکٹس اینڈ فگرس, را مٹیریل. یعنی را فیکٹس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جس طرح سے اب فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں را مٹیریل کیا ہوتا ہے, جس طرح ماسٹر ٹائلز والے ہیں تو ٹائل کو تیار کرنے کے لیے جو اس کا کیمیکل یا پاؤڈر ہے یا جو تیزاب ہے جو اس کو جو ہے نا جس سے وہ سارا, یعنی وہ تمام مٹیریل جس سے وہ ٹائل بن رہی ہے, دس از دا را مٹیریل. ٹھیک ہے نا. تو وہ فیکٹری والے کیا کرتے ہیں کہ اس را مٹیریل کو مشین کے اندر ڈالتے ہیں, مشین اس کو پروسیس کرتی ہے اس مٹیریل کو, اور پھر ایک رزلٹ کے طور پہ ایک ٹائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے ایک پروڈکٹ کے طور پہ. اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹے کی بھی ڈیفینیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز ہے از نون ایز دی ڈیٹا. یعنی جو بھی چیز ہم کمپیوٹر میں ابھی جسٹ فیڈ کرتے ہیں, ابھی انٹر کر رہے ہیں, ابھی اس پہ کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن سٹارٹ نہیں ہوئی, اس پہ کمپیوٹر نے ابھی کوئی پروسیس نہیں کیا, تو یہ جو را فیکٹس ہے اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے. یعنی جو بھی ہم کمپیوٹر کو دے رہے ہیں, اس میں انٹر کر رہے ہیں, اس میں فیڈ کر رہے ہیں, ابھی اس پہ یعنی ایسا مٹیریل ایسا جو بیفور پروسیسنگ ہے, ابھی اس پہ کسی قسم کی کوئی پروسیسنگ امپلیمنٹ کمپیوٹر نے نہیں کی, اس پہ ابھی کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا, تو اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے. اور ڈیٹا جو ہے نا یہ یعنی جو بھی اینی تھنگ دیٹ از گیون ٹو دی کمپیوٹر, اس میں ہم مثلا ہم کسی کا رول نمبر انٹر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کا, تو رول نمبر کیا ہے, یہ رول نمبر نمبرز ہیں, اس کو ہم اس ٹائپ, یہ ڈیٹا جو ہے نا وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. یہ جو ہم کمپیوٹر میں فیڈ کر رہے ہیں, کمپیوٹر میں ہم جو ڈیٹا یعنی مٹیریل انٹر کر رہے ہیں, اس کی کئی ٹائپ ہو سکتی ہے. یہ نمبرز فارم میں بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ الفابیٹس فارم میں بھی ہو سکتا ہے, یہ امیج فارم میں بھی ہو سکتا ہے, یہ آڈیو فارم میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ویڈیو فارم میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈیٹا کی کئی ٹائپس ہیں. یعنی اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کا رول نمبر انٹر کرتے ہیں تو یہ نومیرک ڈیٹا اس کو ہم کہیں گے. اگر کسی کا نام یا ولدیت انٹر کرتے ہیں تو اس کو ہم الفابیٹک ڈیٹا کہتے ہیں.
اگر کسی کا ایڈریس انٹر کرتے ہیں تو ایڈریس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ڈیجٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں الفابیٹس بھی آ جاتے ہیں، اس پہ اسپیشل کریکٹرز بھی آ جاتے ہیں، یعنی سلیش ہاؤس نمبر A/115، یعنی اب اس میں سلیش جو ہے یہ کیا ہے؟ اسپیشل کریکٹر جو کی بورڈ پہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسا ڈیٹا جو الفابیٹس، ڈیجٹس اور اسپیشل کریکٹرز کا کمبینیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا نومیرک ڈیٹا۔ تو جو ہم پکچر یعنی تصویر جو ہے اگر ہم کمپیوٹر کے اندر انٹر کر رہے ہیں وہ اسکینر کے ذریعے اسکین کر کے، تو اس کو ہم اب یہ بھی چیز کمپیوٹر میں انٹر ہو رہی ہے تو اس کو ہم امیج ڈیٹا کہیں گے۔ مائکرو فون کے ذریعے آواز کمپیوٹر میں فیڈ کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں آڈیو ڈیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی چیز کسی بھی ٹائپ کی کسی بھی فارم میں جب ہم اس کو کمپیوٹر کے اندر انٹر کریں گے، اس کے اندر اس کو فیڈ کریں گے، تو اس را فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم ڈیٹا کہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے نا یہ مختلف سورسز سے کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ سورسز کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ، وہ ذرائع جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، دے آر دی سورسز آف ڈیٹا۔ مثلا کالج والے جب اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کرتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا نام، ایڈریس، ان کی ولدیت وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ اس میں سورسز ہیں۔ اگر ایک یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ سورسز ہیں۔ یہ اب نادرا والے جو ہیں، یہ جو شناختی کارڈ آفس والے جو ہیں، یہ سٹیزنز کا، شہریوں کا ڈیٹا لے رہے ہیں، تو اس میں سٹیزنز کے ہیں، سورسز ہیں۔ یعنی سورسز مینز وہ تمام لوگ، وہ تمام ذرائع جن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے مختلف قسم کی انفارمیشن پروڈیوس کر سکیں، اپنی اس کو وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکے اپنے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ مثلا جب آپ ایک فارم فل کرتے ہیں ایڈمیشن کے حوالے سے، جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو فارم ایک فل کرتے ہیں، اب اس میں یہ آپ کا نام، ایڈریس، ایج وغیرہ، اس کو ہم کہتے ہیں را فیکٹس، دس از دا ڈیٹا، ٹھیک ہے نا۔ اب کالج والے جو ہیں ان کو یہ ڈیٹا، اور آپ جو ہیں وہ اس کے سورسز ہیں، اور جب وہ کالج والے وہ آپ سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ لیتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، تو کس پرپز کے لیے لیتے ہیں؟ تاکہ اس اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رہے ہمارے پاس کہ کتنی دیر تک یہ ہمارے پاس اس کالج میں پڑھتا رہا ہے، اس کا کیا سیشن کیا ہے، کتنے سال پڑھتا رہا ہے، یعنی اس کے اسٹڈی پیریڈ کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں جو ہے نا اس کا، وہ کالج والے اس کا ریکارڈ رکھ سکیں، یہ بھی پرپز ہے اس کا۔ مثلاً کل اگر آپ کہیں باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی، تو کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کالج سے لیں گے، تو کالج والوں کے پاس آپ کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کا ریکارڈ ہی انٹر نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیسے اس کو ویریفائی کریں گے کہ بھئی یہ واقعی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ادھر کا اسٹوڈنٹ اس فلاں سیشن میں وہ ہم سے پڑھتا رہا۔ یعنی اسی صورت میں کالج والے آپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کمپیوٹر میں آپ کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا کوئی بھی ادارہ کلیکٹ کرتی ہے، یہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے کلیکٹ کرتی ہے، اور یہ کالج والے جو ہے یہ آپ کے ڈیٹے کو جو ہے نا وہ اس لیے کلیکٹ کر رہی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کا جو اسٹڈی پیریڈ ہے اس کے ریکارڈ کو مینٹین کیا جا سکے۔ تو بات یہاں پہ یہ اتنی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو ڈیٹا ہے نا وہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہے، یا اینی تھنگ دیٹ از گیون ٹو دی کمپیوٹر از نون ایز دی ڈیٹا۔ انفارمیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے، یعنی جو بیفور پروسیسنگ ہے وہ ڈیٹا ہے، اور آفٹر پروسیسنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ہے۔ یعنی انفارمیشن کی ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں پروسیسڈ۔ پروسیسڈ کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا جس پہ پروسیسنگ ہو چکی ہے، یعنی آفٹر پروسیسنگ جو میٹیریل ہے، جو ڈیٹا ہے، اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں، اور یہ ڈیٹے سے زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از مور میننگ فل دین ڈیٹا۔ اب میننگ فل کس سینس میں اس کی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی ڈیٹا میننگ فل نہیں ہے، انفارمیشن میننگ فل ہے. یہ کس سینس میں بات ہو رہی ہے؟ یعنی میننگ فل اس مثلا آپ دیکھیں کہ مثلا اسٹوڈنٹ کا جو نیم ہے یہ ڈیٹا ہے، اس کا ایڈریس ہے تو یہ ڈیٹا ہے، جو ایج ہے اس کی وہ ڈیٹا ہے. تو یہ میننگ فل نہیں ہے، میننگ فل ہے. لیکن میننگ فل یہاں پہ اس ٹاپک میں اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایسی چیز جس کی بیس پہ ہم فردر ڈیسیژنز کر سکیں، فیوچر پلاننگز کر سکیں، وہ ہمارے لیے میننگ فل ہے. ڈیٹے کی بیس پہ ہم کوئی بھی فردر ڈیسیژنز جو ہے یا فردر فیوچر پلاننگ نہیں کر سکتے. لیکن جو انفارمیشن ہے جو کہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے، اس کی بیس پہ ہم کوئی بھی ڈیسیژن اور فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں. جس طرح سے اب کالج میں تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا موجود ہے، 100 اسٹوڈنٹس کا فار ایگزامپل ڈیٹا موجود ہے. تو اب پرنسپل صاحب یہ کہتے ہیں اب ڈیٹا ہے، یہ ان کے نام، رول نمبرز، مارکس وغیرہ جو بھی ہے. اب یہ ڈیٹا اس کی بیس پہ ہم کو ڈیسیژن نہیں کر سکتے. لیکن پرنسپل صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کالج والوں نے، یہ بورڈ والوں نے اسکالرشپ ایشو کی ہے کہ مجھے ایسے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا چاہیے، ان کے ریکارڈ چاہیے جن کے مارکس جو ہیں وہ جو ہے نا وہ 700 سے ابو ہے. تو ہم کمپیوٹر کے اندر تو ڈیٹا سارا موجود ہے، ہم کمپیوٹر کو پروسیس کرنے کے لیے کہیں گے، اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہیں گے کہ بھئی ایسے اسٹوڈنٹس کا ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرے جن کے مارکس جو ہیں وہ 700 سے ابو ہے. کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ ہماری انسٹرکشنز کے مطابق، ہماری دی ہوئی ہدایات کے مطابق وہ سارٹ آؤٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے ایک ایک اسٹوڈنٹ کے نمبر کو، جن اسٹوڈنٹس کے نمبر 700 سے ابو ہے ان کو علیحدہ سے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے. اور وہ ہمیں جو وہ آفٹر پروسیسنگ، یعنی یہ جو سارٹنگ کر رہا ہے، یہ جو سرچنگ کر رہا ہے، دس از نون ایز دی پروسیسنگ. اور اس پروسیس کرنے کے بعد جو ہمیں وہ رزلٹ دے رہا ہے، ان اسٹوڈنٹ کی لسٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ جن کے مارکس 700 سے ابو ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انفارمیشن. اور یہ انفارمیشن ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ جب وہ پرنسپل کے پاس یہ انفارمیشن پہنچے گی تو وہ ڈیسیژن لے گا کہ بھئی یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے اسکالرشپ ایشو کرنا ہے، اسکالرشپ ان کو دینا ہے. اسی طرح جو سینسس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ٹھیک ہے نا، محکمہ مردم شماری جو ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے ڈور ٹو ڈور آ کے. اب یہ جو گھر گھر جا کے جو ہے نا وہ 4-5 سال کے بعد جو ڈیٹا ہم سے وہ کلیکٹ کر رہی ہے، یہ ڈیٹا ہے. وہ جا کے وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں، اتنے لوگ میرڈ ہیں، اتنے ان میرڈ ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے بوڑھے ہیں. یہ سارا ڈیٹا وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے. اب گورنمنٹ کو یہ سینسس ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب اس کو وہ ڈیٹا انٹر ہو گیا. اب اس کا پرپز کیا ہے؟ تاکہ اس سے مختلف قسم کی اپنی ضرورت کے مطابق انفارمیشن کو پروڈیوس کیا جا سکے. مثلا اگر یہ گورنمنٹ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ گوجرانوالہ میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کتنے ان پڑھ ہیں، تو ڈیٹا تو موجود ہے. ہم اس کو کمپیوٹر کو پروسیس کرنے کے لیے کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ بھئی ایسے لوگ جو لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کا ڈیٹا چاہیے، تو وہ ہمیں فوراً پرووائڈ کر دے گا. اور اس کے بعد اور انفارمیشن ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ ڈیسیژن کر سکتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ اس چیز کو، اس لسٹ کو دیکھے گی کہ بھئی 1 کروڑ کی آبادی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں 50,000 صرف پڑھے لکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہمیں اور زیادہ اسکول کالجز جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے، اور زیادہ فیسز جو ہیں، یعنی فیسز جو ہیں ان کو اور کم کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور غریب عوام جو ہے وہ پڑھ سکے. یعنی اپنی اس لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ انفارمیشن کی بیس پہ ہم نے اس کو امپروو کیا. اور انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے. تو یہ یہاں پہ 2 ڈیفینیشنز میں نے آپ کو کلیئر کی ہیں، ایک ڈیٹا اور ایک انفارمیشن. یعنی ڈیٹا جو ہے یہ ان پروسیسڈ فارم ہے، یعنی اینی تھنگ دیٹ از گیون ٹو دی کمپیوٹر، را فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے یہ ڈیٹا ہے. اور ڈیٹا جو ہے یہ مختلف سورسز سے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں فار ڈفرینٹ پرپزز. اور جو انفارمیشن ہے یہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے.
اور اس کی یہ ہمارے لیے زیادہ میننگ فل ہے ایز کمپیئر ٹو دی ڈیٹا، کیونکہ ہم ہمیشہ جو ڈیسیژن کرتے ہیں، جو فیوچر پلاننگس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انفارمیشن کی بیس پہ کرتے ہیں، ڈیٹا کی بیس پہ ہم فیوچر پلاننگ نہیں کرتے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور اس کی کریکٹرسٹکس اور جو ہے وہ ڈیٹا اور انفارمیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، تو جو ہے نا وہ نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو آپ اس لیکچر کو جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے، اس کو آپ نے ان دنوں میں آپ نے اچھی طرح اس کو پڑھ لینا ہے، ریوائز کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔